اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں نا، اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں. اجتماعی ہے کہ حکومت ایک اعلان کر رہی ہے، وہ اجتماعیت ہے یا کہ ایک آدمی جا کے دیکھ کر آئے گا جو غیر شرعی ہے تو اس کو مان لیں گے؟ نہ یہ بات تو صحیح ہے. اجتماعیت ہے کہ حکومت کر رہی ہے اور 3 دوسرے ممالک اس پہ عمل کر رہے ہیں. سنگاپور بھی، برونئی بھی اور انڈونیشیا بھی. حالانکہ ان کا بھی چاند ہوتا ہے، کچھ کسی اور دن ہوا ہوگا، لیکن وہ اس کو چھوڑ کے اجتماعیت کے لیے وہ ایک ہی اس کو مانے. ہم یہاں پہ ایک پخ نکال دے جی نہیں جی ہم نہیں مانیں گے. وہ ماننے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی انہی محکمے سے مل کر آئے ہیں، انہی لوگوں سے مل کر آئے ہیں جن کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جواب میں دے چکا ہوں. اب ریپیٹ نہیں کر رہے. میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو صحیح ہے تو آپ اپنا عمل کرو، لیکن ہم تو اجتماعیت کو مانیں گے. اچھا حضرت یہ بتائیے، آپ جاپان میں ایک کی رویت ہلال کمیٹی چاہتے ہیں یا 2؟ ایک 2 نہیں، ساری دنیا میں ہر مسلم ممالک میں ایک ہی ہوتی ہے، دوسری نہیں ہونی چاہیے. اچھا قاری علی حسن صاحب کے جو بڑے بڑے اعتراضات تھے نا، وہ آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کی وجہ سے ایک انتشار پھیل جاتا ہے ہمارے اس جاپان میں رہنے والے پاکستانی برادری میں، مسلمانوں میں، کہ آپ نے بیٹھے بٹھائے بغیر سوچے سمجھے ایک نئی رویت ہلال کمیٹی، پیرالل رویت ہلال کمیٹی کی بنیاد رکھ دی. ہم اس بات پہ پریشان ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وجوہات تھی کہ آپ نے یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کے دیگر ممالک کے مسلمانوں کے اتحاد کی پرواہ بھی نہیں کی اور آپ نے کمیٹی بنا ڈالی؟ ہاں، باقی جس تناظر میں آپ سوچتے ہیں، پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے پروڈیوسر رانا ابرار صاحب کا اور ہمارے جو سینئر تجزیہ نگار ہیں زید دانش صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں دعوت دی اور یہاں بلایا. آپ کا پوچھنا جو بجا ہے اور پوچھنا بھی چاہیے، اور آپ ہی کو نہیں کافی لوگوں کو بھی یہ شکوہ ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اصل میں میری پیچھے یہ جو میں نے ایک ایسا بولڈ سٹیپ لیا اور بات کیا، اس کے پیچھے میری پیچھے کی تربیت کا ایک خاص وہ ہے، گھر کا ماحول، تربیت، پھر میری صحافت کی زندگی، اس کا بڑا پہلو خاص طور پر عنصر رہا. اب یہ کیوں کیا ایسا؟ وجہ ہے کہ ایک عرصے تک ہم یہ سلیم الرحمان صاحب ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اور ہم ان سے بھی ہم سیکھتے ہیں اور سیکھا ہے. اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم آج جس سٹیج پر ہیں یہ ان کی مرہون منت ہے، کیونکہ وہ جن حالات میں انہوں نے ہماری یعنی کہ رہنمائی کی اور امت کو سنبھالے رکھا، تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمیشہ ان کو اللہ دے گا، اور ہم ظاہر امت بھی ان کو دیتی رہے گی. ہوا یہ کہ جب ہمارا لکھنے لکھانے کا تعلق ہے، اور ہوا یہ کہ جب میڈیا عام ہوا، اس سے پہلے سلیم الرحمان صاحب سے گاہے بگاہے ملاقات ہوتی تھی. ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ ندوہ سے پڑھے ہیں یا سعودی عرب سے پڑھے ہیں، تو اس کا ایک ان کی شخصیت تھی، اس حوالے سے ایک جو تاثر تھا عوام کے اندر، ہم بھی اس سے ظاہر ان سے متاثر تھے. پھر یہ جب ایسا ہوا تو سب سے پہلی جو بات ہوئی وہ قریبی اسلامی ملک کے اوپر ہوئی. یہ باتیں بھی ہم سن رہے تھے کافی عرصے سے، قبلہ قاری صاحب سے بھی یہ بات کافی دفعہ ہوئی اور دیگر حضرات سے بھی بات ہوئی، کیونکہ جب سے تدوین قرآن بنا ہے نا تقریباً اس کے اوپر گفتگو ہوتی رہتی ہے، چاند کے اوپر، کہ چاند دکھائی دیتا ہے. مختلف لوگوں نے ہمیں بتایا کہ چاند یہاں دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ تعین نہیں ہو رہا تھا کہ چاند پہلی کا ہے دوسری کا ہے. جیسے عام طور پر عام بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چاند نظر آیا تو آوازیں اٹھتی ہیں. اور پچھلی دفعہ آپ کے پروگرام میں حسین خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اس سے سلیم الرحمان صاحب بھی تحقیقات کرتے ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں، لیکن جو قرآن حدیث کو ہم دیکھتے ہیں تو بات کچھ اور نکلتی ہے. تو سب سے پہلی جو بات آئی تھی وہ آئی تھی کہ قریبی اسلامی ملک کون سا بنتا ہے. تو میں اس کو نقشے پہ دیکھ رہا تھا، اور بائی چانس ہی دیکھ رہا تھا، تو دیکھا کہ ملیشیا جو ہے وہ انتہائی جاپان کے جنوب میں نیچے ہے، اور جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ سے ایک عرض بلد کے لیٹیٹیوڈ کے اوپر ہے. یہ آپ کی ریسرچ، یہ جو دل ہے جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، جہاں سے بات جس نے چیز نے مجھے مجبور کیا، اور جب وہ بات سامنے آئی تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر میرے کچھ مصری دوست ہیں، عام طور پر تو یہی بات ذہن میں آتی ہے نا کہ یہاں کی جو فلائٹ کا ٹائم ہے وہ کم ہے، پاکستان اتنی لانگ فلائٹ ہوتی ہے، تو یہ کیسے قریب ہو گیا؟ تو یہ کرا تو اصل میں یہ بات تھی. تو پھر میں نے اس سلسلے میں میرے کچھ عربی دوست ہیں مصر میں، تو میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا آپ جامعہ ازہر کی سے مجھے نا یہ پتہ کر کے دیجئے کہ یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، ہم تو ملیشیا کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ملیشیا کو فالو
نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم بالفرض اگر چاند نظر نہیں بھی آتا اور ہم اس کا صحیح طرح سے تحقق نہیں ہو رہا ہمیں, تو ہم جو ہے پاکستان کو یا بنگلہ دیش میں سے کسی کو ہم جو ہے فالو کر سکتے ہیں. یہ بات ہوئی اور پھر جو وہاں سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ آپ کے ملیشیا نہیں بنتا ہے. پھر ہم نے چاند کی جو ہر مہینے جو وہ نکلتا ہے پیدا ہوتا ہے تو اس کی رویت کے اعتبار سے, کیونکہ یہ ہر مہینے بدلتا رہتا ہے. ایک میں بات بتاؤں, یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی مہینے جو ہے کہ وہ پاکستان میں اگر قریب پڑ رہا ہے تو کسی مہینے ہو سکتا, کسی وقت یہ شمال کی طرف اوپر کی طرف جاتا ہے, کیونکہ زمین جو ہے وہ 23 ڈگری کے اندر جو ہے وہ جھکاؤ کے ساتھ ہے. جب وہ گھومتی ہے تو چاند بھی جب نکلتا ہے تو وہ اوپر نیچے چلتا ہے. کبھی یہ شمال کی طرف ہو جاتا ہے, یعنی کبھی خط استوا ایکویٹر کے اوپر چلتا ہے, اور کبھی نیچے جنوب کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. جیسے اگلے مہینے جو ہے, جیسے سفر کا مہینہ شروع ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ ملیشیا بھی قریبی اسلامی ملک ہو جائے اور پاکستان بھی ہو جائے, دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اس صورت میں یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی ملک, یہ ڈیسائیڈ نہیں ہے اصل میں. اچھا, یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ہر ماہ اپنی چال بدلتا ہے چاند. تو یہ بات بڑی کہنا مشکل ہے کہ یہ کون سا ہوتا ہے. یہ پھر جو لیکن یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ جناب آپ چاند ادھر قریب ہے تو آج اگلے مہینے ادھر قریب ہوگا یا اگلے مہینے ادھر قریب ہوگا, یہ کیسے ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ یہ انفارمیشن کہاں سے لے سکتے ہیں؟ یہ انفارمیشن جو ماہرین فلکیات ہیں, ہمارا کراچی یونیورسٹی سے جو پروفیسر حضرات ہیں, ہمارا ان سے رابطہ ہے. ہمارا اسی طرح مفتی سلطان عالم صاحب ہیں, ماہر فلکیات ہیں اپنے جامعۃ الرشید کے اندر, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مفتی بھی ہیں, اور ماشاءاللہ ان سے ہمارا رابطہ ہے. اور دیگر مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ہم رابطے میں ہیں. اور اس کے علاوہ جو دیگر دنیا کی جو آبزرویٹریز ہیں ان سے ہم رابطے میں رہتے ہیں. تو اس لیے ہماری یہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے نا, یہ ماشاءاللہ علماء اور ماہر فلکیات دونوں سے انٹر لنک ہے. ہم کوئی بھی جب رویت کا اعلان کرتے ہیں تو انتہائی صلاح مشورہ سوچ و بچار کی بات کرتے ہیں. گو انفارمیشن ساری ہوتی ہے پہلے, لیکن ابھی تک ہماری جو سیٹ اپ سسٹم ہے مسلمانوں میں رویت کے اوپر, ہم جب رویت کے اوپر کرتے ہیں تو امکان رویت کے اوپر کرتے ہیں تو وہ سارا ایک پورا علماء کرام کے مشورے کے ساتھ اس کے بعد جو ہے ہم اعلان کرتے ہیں. بعض کا لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ آپ کا اعلان دیر ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بات یہ ہو رہی تھی. تو یہ ماہر فلکیات سے جو ہم رابطے میں رہتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ لگتی رہتی ہے. پھر ہم خود بھی اسٹڈی ہمیں خود بھی بتاتے رہتے ہیں, سکھاتے رہتے ہیں, تو ہم خود بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اور آپ حضرات بھی اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں. moonsighting.com کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو ملے گا. اسی طرح اور سائٹس بھی ہیں, یہ مسلمانوں کی سائٹس بتا رہا ہوں. اسی سائٹس پر تو ساری لڑائی ہو رہی ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے, ننگی آنکھ سے دیکھنا چاہیے. اسی سائٹس پر تو وہ اعتراض ہے نا, ورنہ وہ عبداللہ بن باز, عبدالعزیز بن باز, ان کی وہ ایک ہی حدیث ہے نا, اسی پر ایمفیسائز ہے. اور آپ ہی کا ہے کہ بھئی اسی کو دیکھنا چاہیے. اب یہ جو اس میں جو ٹیلیسکوپک ویژن ہے چاند کی, یا حساب کتاب اور شمار سے ہے چاند کی, اس سے نہیں ہونا چاہیے, جنتری سسٹم سے نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے بہت ہی پتے کی بات ہے کہ فضیلت الشیخ محمد بن عبداللہ بن الشبیل امام الحرم المکی تشریف لائے. یعنی مکے کے اماموں کے امام الائمہ وہ تشریف لائے. اوکسوکا مسجد کا جب افتتاح ہوا تھا تو ان کے صاحبزادے تشریف لائے تھے, عمر بن سبیل ہے نا. تو وہ اتفاق سے حادثے میں ان کا انتقال ہوا مکے میں, تو وہ جو ہے اپنے بچے کی یاد میں جاپان آئے تو ان سے یہ فتویٰ پوچھا. یہ دیکھیے جو بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی آپ 30 سال سے ایک فتویٰ لیے بیٹھے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ وقتاً فوقتاً اس فتوے کی تائید اور تاکید ہوتی رہی ہے نا, تجدید ہوتی رہی. یہ 29 سپتمبر 2003 کو لکھا گیا. اور اگر آپ چاہیں تو میں آخری جو ہے کہ یہ بتایا گیا کہ آپ نے اوکسوکا مسجد میں سیٹرڈے کے دن 1 شعبان کو تقریر کی 1424 ہجری کو, اور اس میں آپ نے بتایا کہ رویت ہلال رمضان, عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں مسلمان جاپان میں اختلاف نہیں کریں بلکہ اتفاق سے رمضان اور عیدین ایک ملک میں ایک ہی منائیں. تو کہتے ہیں کہ جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ جاپان میں رویت ہلال کی جائے, ہے نا, یہاں پر لکھا ہے الاول ان نجتہد لرؤیت الہلال فی الیابان ونتبع رویت الہلال فی الیابان فی رمضان وعید الفطر. اور اگر رویت ہو جائے جاپان میں تو ہم اسی رویت کو فالو کریں, ہے نا. الثانی, دوسرا مسئلہ, اگر جو ہے رویت ہلال جاپان میں نہیں ہو, نیا چاند نہیں دکھے,
تو رویت ہلال اقرب بلاد المسلمہ کہ مسلمانوں میں جو سب سے قریب ملک ملیشیا ہے، یہاں پر لکھا ہوا وہی مالیزیا فی رمضان وعید الفطر وعید الاضحیٰ کلہم، ان کو فالو کریں۔ تو اس کے بعد یہ لکھ کے ان کو بھیجا گیا، تو انہوں نے لکھا کہ جی ہاں میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں اوتسوکا مسجد میں یہ بات کہی ہے اور میں اس کی تاکید کرتا ہوں، یہ ان کے تائید کرتا ہوں، اور یہ ایسا ہی میں نے کہا ہے، یہ ان کے سائن موجود ہے، اور یہ تاریخ ڈلی جی بالکل ہے نا۔ تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد اب جو ہے جو یہ ہوا کہ ابھی تک کوئی بھی الیکشن نہیں ہوا، یعنی آٹومیٹکلی ہم ہی چلے آ رہے تھے، اچھا، یعنی لوگوں نے تسلیم کیا ہوا تھا، یا کوئی چینج یا تبدیلی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جو ہے 2011 میں ہم نے ایک سمپوزیم کیا اچھا، ٹوکیو مسجد میں، اچھا، جس کی صدارت ہمارے ہز ایکسیلنسی سعودی ایمبیسڈر نے کی، اچھا، اور اس وقت ہمارے امام شیخ انصاری جو ٹوکیو کے امام تھے وہ بھی تشریف لائے، اور اس میں لیکچر پڑھے گئے، یعنی رویت کے متعلق میں نے بھی پڑھا، صدیقی صاحب نے بھی پڑھا، اور ایک اپنے طارق صاحب ہیں اچھی اوجی میں، انہوں نے بھی پڑھا، اور کافی لوگ جمع تھے۔ تو وہاں پر جو ہے یہ بھی بات آئی کہ بھائی رویت ہلال کا جو ہے کم از کم انتخاب ہو جایا کرے، اچھا، ہے نا۔ اس سمپوزیم میں اس سمپوزیم میں یہ بات آئی، رائے آئی کہ بھائی اس کا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ اس کا کوئی جو چیئرمین، اس وقت چیئرمین وغیرہ کا لفظ تو کم ہوتا تھا، کوارڈینیٹر ہوتا تھا، بہرحال ایک کمیٹی کا انتخاب ہوا کرے۔ تو اپن نے جو ہے 2011 کو اس کی کمیٹی بنائی، کمیٹی تو تھی لیکن جو ہے انتخاب کیا، ریفریش کیا، اور اسی وقت جو ہے 2011 میں ہے نا عربک اسلامک انسٹیٹیوٹ جگہ طے ہوئی، اور جو اسلامک سینٹر میں جتنے لوگ آتے تھے سن 84 سے جو بھی آتے رہے، اور جو مسجدیں برابر رویت ہلال میں آتی رہیں، تو ان میں جو لوگ آئے تھے ان کو ہم نے شورا کا ممبر قرار دیا، شورا جس کو انگریزی میں ہم نے ورکنگ کمیٹی کہا ہوا ہے، لیکن وہ سمجھیے شورا کا ممبر قرار دیا، جس میں 18 نام یہاں موجود ہیں۔ وہ تقریباً ٹوکیو کی جو مسجدیں ہیں ان میں جو ہے افریقن مسلم ایسوسیشن، عربک اسلامک انسٹیٹیوٹ، انڈین مسلم ایسوسیشن، انٹرنیشنل مسلم سینٹر، اسلامک سینٹر جاپان، اسلامک سرکل، اسلامک مشن جاپان مسلم ایسوسیشن، میں نے الفابیٹ سے لکھا ہوا ہے نا، مرکز اصلاح و تربیت تبلیغ، مسجد التوحید ہاچیوجی، مسجد السلام کاچی ماچی، منہاج القرآن، مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن جاپان، اسلامک چرچ اوتسوکا پاکستان ایسوسیشن، مدینہ مسجد، یوشیو مسجد، یوکوہاما مسجد، یہ لوگوں کے نمائندے آتے رہے تھے، اس لیے ان کو منتخب کر لیا، اور یہ لوگ جو ہے اس الیکشن میں سب آئے، اور باقاعدہ جو ہے وہ تحریر کے ممبر بنے، اور یہ طے ہوا کہ بھائی جو ہے اس وقت یہ رویت ہلال کی میٹنگ جو ہے ان مساجد میں باری باری ہوگی، اچھا، اور یہ جو ہے جہاں جہاں ہو چکی ہے وہ سب کے جو ہے باقاعدہ میرے پاس تاریخیں موجود ہیں، اب صرف 3 جگہیں باقی رہتی ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے مشورہ کر کے باری باری اسی طرح شروع کر دیں گے۔ تو ہم ایک نقطہ جو ہے میں بتا دوں، عقیل صاحب ہمیشہ اس پر بہت کہتے ہیں کہ اس کو آپ ضرور کہیے کہ بھائی جاپان کی تمام مساجد، تمام مسلک، تمام اسلامی آرگنائزیشن رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں، اور ہم اس سلسلے میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس سلسلے میں آج سے نہیں، جب سے نیٹ کا وجود آیا، شاہد صاحب گواہ ہیں ان کو، اور جو بھی ہمارے آباد حق کو بھی میں برابر بھیجتا ہوں، جو ای میل میرے پاس ہے، اب وہ کوئی نہیں چھاپے تو اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، میں ہر ایک کو، بلکہ بعض لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ہمیں بھیجو، دوسرے کو مت بھیجو، بلکہ جو مین چیز ہے انہوں نے کہا آپ جو مضمون لکھتے ہو مجھے بھیجو اور کو مت بھیجو۔ میں نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، نہ میں ان سے کوئی پیسہ لے رہا ہوں نہ آپ سے کوئی پیسہ لے رہا ہوں، آپ کو چھاپنا ہو چھاپ دو، دوسرا چھاپتا ہے چھاپ دو، تو جو بھی لکھتا ہے یہ دیکھیے۔
تو اس زمانے میں بھی جو ہے یہ ہوتا تھا کہ غروب شمس اتنے بجے ہو رہا ہے، لہذا آپ جو ہے رویت ہلال کریں اور آپ جو ہے رویت ہلال کمیٹی کو فوراً اطلاع دیں، ہے نا۔ اس کے بعد اب جو ہے یہ ہمارے جناب عقیل صاحب نے باقاعدہ کہا کہ آج صرف اتنا کہنا کہ تمام مسجدیں تمام مصلی کافی نہیں ہیں، آپ نام بھی لکھو، تو یہ نام لکھا ہوا ہے پورے ایک صفحے میں، مسجد شینواری سے لے کے یہ بلکہ یہاں سے شروع ہوا ہے نا۔ علی حسن وغیرہ کا نام ہے ان میں، علی حسن کی جو رویت ہلال یہاں سے شروع ہو رہا ہے، عربک اسلامک انسٹیٹیوٹ، اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سب موجود جی یعنی جتنے ہمارے نام تھے وہ ہو سکتا ہے وہ اس میں نہیں ہو ان کا نام، جی جی، تو لیکن یہ جو اس جملے میں وہ شامل ہے کہ تمام اسلامی آرگنائزیشن، تمام اسلامک سینٹر، تمام اسلامی لوگ جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں۔